السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آئی پلس دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں۔ اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میں، آڈیو میں یا لکھ کر۔ یاد رہے یہ نمبر کال کے لیے نہیں ہے، یہ نمبر صرف میسج کے لیے ہے۔ اس نمبر پر جو واٹس ایپ موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال بھیجنا ہوگا، ویڈیو میں ریکارڈ کر کے یا آڈیو میں ریکارڈ کر کے یا لکھ کر۔ یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو، کم سے کم الفاظ میں ہو، اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو، اس کے جواب کی واقعتاً آپ کو کوئی ضرورت ہو۔ اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ ناظرین، آئیے اب آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے، سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے، دیکھتے ہیں پہلے سوال۔ السلام علیکم شیخ، میرا نام صدام حسین ہے، میں کشن گنج بہار کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب فرض نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو ان میں سے ایک مقتدی تکبیر اولیٰ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ باقی مقتدیوں کو بھی دہرانا چاہیے تکبیر اولیٰ کہ نہیں، اور دہرانا چاہیے تو کس طرح سے دہرانا چاہیے، اس کا کچھ بتائیں، جزاک اللہ۔ یہ صدام حسین بھائی ہیں، کشن گنج بہار سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک مقتدی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور پھر دوسرے مقتدیوں کو اسے دہرانا ہے کہ نہیں دہرانا ہے۔ سوال میرے واضح نہیں ہو رہا کہ تکبیر تحریمہ سے ان کی کیا مراد ہے، کیونکہ ایسا تو کسی مسجد میں نہیں ہوتا ہے کہ امام تکبیر کہے اس کے بعد صرف کوئی ایک کہتا ہو اور اس کے ساتھ سب لوگ دہراتے ہوں۔ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ امام کہتا ہے اور امام کے بعد سارے مقتدیوں کو کہنا ہوتا ہے۔ امام بلند آواز سے کہتا ہے اور آہستہ سارے مقتدیوں کو کہنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں کہا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تمہیں بھی تکبیر کہنی ہے۔ تو امام جیسے ہی اللہ اکبر کہے گا تکبیر تحریمہ تو ساتھ میں سارے مقتدیوں کو امام کے ساتھ میں امام نے جیسے کہا جیسے سارے مقتدیوں کو کہنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ پیچھے سے کسی ایک مقتدی نے کہا اس کی سن کر سب لوگ کریں تو یہ کون سا طریقہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ان حالات میں ہو سکتی ہے جہاں پہ کسی مسجد میں بہت زیادہ لوگ ہوں اور امام کی آواز نہ پہنچ رہی ہو تو پیچھے سے کوئی مکبر ہو اور تکبیر بلند کرتا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں میں ایک پیچھے سے بھی کوئی زور سے بلند آواز سے تکبیر بلند کر رہا ہے اور پھر سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اصل یہی ہے کہ امام نے تکبیر کہا تو سارے مقتدیوں کو کہنا ہے، لیکن امام سے ہٹ کر کسی کوئی مقتدی زور سے کہے اس کو سب فالو کریں تو اس کی اصلاً کوئی شکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر کہیں ہے تو بس وہ شکل لے جاتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ کہیں آواز نہیں آ رہی تو پیچھے سے کوئی مقتدی مکبر ہوتا ہے، وہ آواز بلند کرتا ہے تاکہ اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امام نے تکبیر کہہ لی ہے، تو وہاں پہ اس کے کہنے کے بعد سب تکبیر کہتے ہیں۔ لیکن عام حالات میں امام ہی کو فالو کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کوئی مقتدی کہے اور اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال سوال بہت زیادہ واضح نہیں ہے، اگر سوال وہی تھا جو ہم سمجھ سکے ہیں تو آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اگر سوال کچھ اور ہے تو آپ دوبارہ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا نام محمد عامر ہے، میں حیدرآباد سے ہوں۔ سوال یہ تھا کہ غسل کے بارے میں ایک صاحب سے پوچھا کہ ہم بستری کرے سے غسل کیسا کرنا، وہ تو انہوں بتا رہیں گے اچھے سے پورا پانی نہا لینا، نہا لیا بعد سے وضو کر کے لاسٹ میں وضو کر کے نکل جانا، آپ کا غسل ہو جاتا بولے۔ پھر اور ایک صاحب سے پوچھا تو انہوں بتا رہیں گے پہلے شرمگاہ دھو لینا، پھر اس کے بعد میں وضو کر لینا، وضو کرتے وقت سر نہیں دھونا، سر کا مسح نہیں کرنا اور پیر نہیں دھونا بولے۔ 3 مرتبہ شرمگاہ دھو لیا بعد سے 3 مرتبہ رائٹ سائڈ سے، 3 مرتبہ لیفٹ سائڈ سے پانی ڈال کے پھر آپ پانی نہا لے بعد سے پاؤں پہ پانی ڈال کے نکل جانا بولے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحیح غسل کا طریقہ، غسل جنابت کے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محمد عامر بھائی ہیں
حیدرآباد سے سوال کر رہے ہیں. ان کا پوچھنا یہ ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے. یعنی ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اس کے بعد اسے جو نہانا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے. بھائی صاحب تھوڑا کنفیوژن کہتے ہیں کہ الگ الگ لوگوں سے پوچھا تو الگ الگ طریقے سے بتایا. دیکھیے علماء جو الگ الگ طریقے سے بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غسل میں کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کیا ہے کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو کوئی عالم صرف وہ باتیں بتاتا ہے جتنا کرنا آپ کو ضروری ہوتا ہے، اور کوئی عالم کو شارٹ ڈیٹیل میں بتا دیتا ہے. تو عام طور سے دونوں عالم کی بات صحیح ہوتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جنابت کا غسل کا جو طریقہ ہے اس کی دو قسمیں کر سکتے ہیں، اس کی دو شکلیں کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو واجب ہے جس کو کرنا ضروری ہی ہے. تو اگر ہم واجب کی بات کریں کہ غسل جنابت میں جو فرض ہے ضروری ہے تو صرف دو چیزیں ہیں، یعنی وہ کافی ہو جائیں گے. اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں، یعنی اختصار کے ساتھ آپ جاننا چاہیں کہ کیا ضروری غسل جنابت میں، تو صرف دو چیزیں بس. بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں نا کہ کیا کیا کرنا ہے، تو جب کوئی تفصیل سے بتاتا ہے تو ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں پاک ہو پاؤں گا کہ نہیں پاک ہو پاؤں گا. اور کچھ لوگ تو تعلیم کے نام پر اور طہارت کے مسائل کے نام پر رٹاتے ہیں کہ فرائض کیا ہیں غسل کے، مستحبات کیا ہیں، مکروہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے. تو وہ آدمی سنتے ہی پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، اس طرح سے کون نہا پائے گا. تو اس طرح سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کس طرح سے سمجھ سکتا ہے، آسانی کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے. تو جس آدمی کے لیے مشکل لگ رہا ہو علماء کا بتایا ہوا طریقہ، تو ان لوگوں کے لیے میں آسانی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ صرف دو چیزوں کا دھیان دیں آپ. نمبر ایک، آپ کی یہ نیت ہو کہ آپ غسل جنابت کرنے جا رہے ہیں. ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں ناپاک تھا اس لیے میں نہانے جا رہا ہوں. دوسرا، جسم کے پورے حصے پر پانی ہونا چاہیے، یعنی آپ نہائیں اور جسم کے ہر حصے تک پانی جائے. اس میں ناک میں بھی پانی جائے اور کلی بھی کرنا آپ کو، سر سے لے کر پاؤں تک کوئی حصہ چھوٹنے نہ پائے. اس میں منہ اور ناک کلی بھی کرنا ہے اور ناک بھی صاف کرنا. اتنا آپ کر لیے، صرف دو چیز کا خیال کر لیے نا کہ آپ کی نیت ہے غسل جنابت کی. دوسرا، پورے جسم پہ آپ نے پانی ڈال دیا، کلی بھی کر لیا، ناک بھی صاف کر لیا، تو سمجھو ہو گیا، آپ کے لیے کافی ہے، آپ پاک صاف ہو چکے. اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو صرف اتنا دھیان دیں، آپ کا غسل ہو گیا. باقی دوسری چیز یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے غسل جنابت کا، جس میں کچھ مستحبات ہیں، سنن ہیں، گرچہ وہ ضروری نہیں لیکن وہ بھی کریں تو زیادہ بہتر ہے، تو وہ بھی کچھ علماء بتاتے ہیں. تو وہ طریقہ بہت ساری کتب احادیث میں مروی ہے. دیکھیں صحیح مسلم کی ایک حدیث میرے سامنے، حدیث نمبر 317. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتایا گیا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خالہ میمونہ سے نقل کیا رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جنابت سے غسل کرتے تھے. تو اس میں ہے فغسل کفیہ مرتین او ثلاثا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے کے لیے غسل کرنے جا رہے تھے. تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ دیکھیے جنابت کے لیے غسل کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غسل جنابت کی نیت ہے. تو ایک چیز تو نیت ہو گئی. اس کے بعد یہ کہ آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو 2 بار یا 3 بار دھلا. یعنی سب سے پہلے جو دونوں ہتھیلیاں اس کو 2 بار یا 3 بار دھلنا ہے. ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه. پھر اس کے بعد جو مگ تھا یا کیا کہتے ہیں، کوئی ڈبہ، کوئی چیز، کوئی برتن، اس میں اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا، پانی میں ڈالا، پانی نکالا اور اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالا. وغسلہ بشمالہ، اور بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھلا. تو 3 بار ہاتھ دھلنا ہے. اس کے بعد اگلا کیا کرنا ہے کہ پانی لے کے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلنا ہے. اس کے بعد ہے ثم ضرب بشمالہ الارض. پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر مارا. فدلکھا دلکا شدیدا، اسے رگڑا. آج کے زمانے میں آپ کے پاس صابن ہے تو صابن لگا سکتے ہیں. شرمگاہ دھلنے کے بعد اس زمانے میں سے مٹی وغیرہ سے صاف کرتے تھے، ابھی باتھ روم میں صابن وغیرہ ہوتا، تو آپ دھلنے کے بعد صابن سے ہاتھ صاف کر سکتے ہیں. ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرح سے وضو کیا. نماز کی طرح سے، جس طرح نماز میں وضو کرتے ہیں اس طرح سے وضو کیا. اس میں آگے آ رہا ہے کہ پاؤں آپ نے بعد میں دھلا، تو مطلب اس وقت پاؤں نہیں دھلے جیسا کہ اور روایت میں ہے. ثم افرغ علی رأسہ 3 حفنات ملا کفی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ 3 بار پانی ڈالا. ثم غسل سائر جسدہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جسم کو دھلا.
ثم تنحى عن مقامه ذلك، پھر کنارے گئے، فغسل رجليه، اور پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو دھلا۔ اس زمانے کا جو باتھ روم ہوتا تھا، نہاتے تھے تو نیچے جو ہے پانی جمع ہوتا تھا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ جا کے پاؤں اس لیے دھلے تاکہ پاؤں صاف ہو جائے۔ لیکن آج کا جو باتھ روم ہے وہ کلین رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، پانی اتر جاتا ہے، وہاں رکتا نہیں ہے، تو وہیں پر آدمی کھڑے ہو کے پاؤں دھل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اگر آپ کو کنفیوژن ہے نا تو یہ حدیث آپ یاد کر لیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 317، اور بھی کئی حدیثیں اس سلسلے کی۔ تو کوئی بھی ایک حدیث آپ ذہن میں رکھ لیں، جب آپ کو لگے کہ تفصیل سے ہم کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو آپ یہ حدیث جا کے دیکھ لیں۔ اور پریکٹیکل اگر آدمی کرنے لگے تو پھر اس کو بھولے گا نہیں۔ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آپ اسے عمل کے ذریعے سے محفوظ کریں۔ اگر اس طریقے پر آپ ایک دو بار کریں گے اور ہمیشہ کرنے لگیں تو پھر خود بخود وہ چیز یاد ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ دو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، کہ ایک طریقہ کہ جتنا کرنا ضروری ہے اس میں دو چیزوں پر دھیان دیں، پہلے آپ کی نیت ہونا چاہیے کہ آپ غسل جنابت کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا پورے جسم پہ پانی پڑنا چاہیے، کلی بھی ہو ساتھ میں اور ناک میں بھی پانی جائے، تو سمجھیے کہ آپ پاک ہو چکے ہیں۔ اتنا آپ نے دھیان رکھ لیا ہے، کسی شخص نے جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا تفصیلات، اتنا دھیان دے دیا تو وہ غسل جنابت سے پاک ہو چکا ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کچھ لوگ ڈراتے رہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ زندگی بھر ان کا غسل نہیں ہوا، زندگی بھر ان کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس طرح سے لوگ ڈراتے رہتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ یہ طریقہ تفصیل کے ساتھ سنتوں کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں، تو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، وہ حدیث پڑھیں، اس میں جو طریقہ مذکور ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عالم ہے، فرام بہار سے۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ کسی کا ایک بیٹی ہے، وہ کچھ بیمار ہے، پیٹ کا ہو یا دماغ کا کچھ بیمار ہے، اس کا ابو اس کو ہاسپیٹل میں لے کے جاتا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے اس بیماری کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ دوا کھانا پڑے گا۔ پھر وہ دوا لے کے آتا ہے، اس کے بعد اس لڑکی کو نکاح کرا دیتا ہے، تو اس کا جو دوا کا خرچہ ہے اس کا ابو کو دینا پڑے گا یا اس کا جو شوہر ہے اس کو دینا پڑے گا؟ کیونکہ آج کل ہم لوگ کا معاشرہ کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ لڑکی کا لڑکا کا امی ابو جو کہتے ہیں کہ ہم کو پھنسا دیا، ایسا بیٹی دے دیا، ہاں اس کا خرچہ پانی ابھی کون دے گا دوا کا؟ مطلب رکھو کہ کوئی 500-600 روپے دوا کا خرچہ ہے، تو شریعتی محمدیہ کے مطابق یہ خرچہ کون اٹھائے گا؟ مطلب اس کے ابو کا گھر والے یا اس کے شوہر کے گھر والے یا اس کا شوہر؟ بہار سے ایک بھائی نے سوال کیا، بہت ہی بہترین سوال ہے، اکثر اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیٹی بیمار ہے جس کا علاج مستقل کرنا ہوگا، یعنی لائف ٹائم اس کی دوائیاں چل رہی ہوں گی، شاید 300-400 روپے ایسے کچھ بتا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ منتھلی ہے یا کب کا ہے، سالانہ ہے، واللہ عالم۔ تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ شادی سے پہلے کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کی ریگولر دوائیاں چل رہی ہیں، تو شادی کے بعد اب ان دوائیوں کا خرچ کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا یا بیٹی کا باپ اٹھائے گا؟ دیکھیے بڑا ہی اہم سوال ہے، اور اس سوال سے متعلق کئی چیزیں میں آپ کے سامنے کلیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شادی کے بعد بیوی کی بیماری چاہے شادی سے پہلے ہو چاہے شادی کے بعد ہو، پرانے علماء میں آپ دیکھیں گے تو جو 4 مشہور مذاہب ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، تو چاروں کا یہ اتفاق اور اجماع ہے کہ بیوی کے علاج کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہے بلکہ اس کے گھر والوں پر ہے، یعنی اس کے باپ پر ہے۔ کیونکہ دیکھیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا خونی رشتہ نہیں ہوتا، ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے کہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ اب اس میں شوہر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس کا خرچ اٹھانا، یعنی اس کے کپڑے کی ذمہ داری، اس کے کھانے کی ذمہ داری، اس کے رہنے کی ذمہ داری، ان اخراجات کا ذمہ دار شوہر ہے کہ اس کے رہنے کا انتظام کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے کپڑے وغیرہ کا انتظام کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ 4 جو فقہی مذاہب ہیں ان کا یہ اجماع ہے کہ اتنی ذمہ داری ہے شوہر کی۔ لیکن اگر وہ بیمار پڑتی ہے، اس کے علاج کا مسئلہ آتا ہے، تو اس کا دوا کرانا، علاج کرانا یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس عورت کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، یا اس کے پاس اپنی جائیداد پراپرٹی تو اس کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کو مثال سے بیان کرتے ہیں، فقہی کتابوں میں باقاعدہ یہ مثال لکھی ہوئی بعض کتابوں میں کہ جیسے آپ کوئی کرائے کا مکان لیتے ہیں تو آپ کا اور مالک مکان کے ساتھ ایگریمنٹ رہنے کا ہوتا ہے، اب مینٹیننس کا جو خرچہ لگے گا وہ آپ دیں گے،
لیکن یہ کہ کچھ ڈیمیج ہوتا ہے، مکان ٹوٹتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اس کا وہ کرایہ دار اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے چاروں مذاہب کا یہ اتفاق تھا کہ بیوی بیمار ہوتی ہے تو علاج کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہے، بلکہ اس کے باپ پر ہے، اس کے گھر والوں پر ہے۔ لیکن اب یہ فتویٰ بہت سارے لوگ نہیں پیش کرتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے میں چلتا تھا یہ معاملہ، اور یہ ان مثالوں میں سے ہے جن میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو چاروں مسلک کسی بات پر متفق ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے وہ بات غلط ہو۔ جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ہے، چاروں مسلک متفق ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ مسئلے میں حق ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ایسے یہ مسئلے میں بھی بعض علماء اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی چاروں مذاہب کا جو یہ فتویٰ ہے، متفق علیہ جو مسئلہ ہے کہ بیوی بیمار ہوگی تو علاج شوہر نہیں کرائے گا، اس کے گھر والے کرائیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں تو بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، بلکہ شوہر کی ذمہ داری ہی ہوگی اس کے علاج کا خرچ اٹھانا، کیونکہ اسلام نے جو اصل ذمہ داریاں رکھی ہیں کہ اس کے کپڑے کا خرچ اٹھائے گا، اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا، یہ باقاعدہ قرآن و حدیث میں یہ چیزیں مینشن ہے، یہ چیزیں کلیئر ہیں۔ علاج کا مسئلہ چونکہ قرآن و حدیث میں کلیئر نہیں، اس لیے علماء کا اختلاف ہو، لیکن یہ مسئلہ تو کلیئر ہے کہ شادی کے بعد اس کو رہنے کا انتظام کرنا ہوگا، گھر دینا نہیں، مطلب کرائے پہ رکھ رہا تو بھی کافی ہے، اس کے رہنے کا انتظام کرنا ہوگا، اس کے کپڑے کا انتظام کرنا ہوگا، اس کے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ لیکن یہ تینوں چیزیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اور آج کے زمانے میں علاج کا مسئلہ بھی ان تینوں کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں شاذ و نادری کوئی بیمار ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں تو بیماریاں سمجھیے کہ لازم ملزوم ہو گئی ہیں، یعنی آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا رہتا ہے، بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، ہر آدمی سال میں 1-2 بار کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، اور کبھی کبھی بڑی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں اور وہ کافی ٹائم تک لگی رہتی ہیں، بلکہ کچھ بیماریاں لائف ٹائم تک لگی رہتی ہیں۔ تو ان حالات میں آج کے علماء کا فتویٰ یہ سامنے آتا ہے کہ نہیں بھئی آج حالات بدل گئے ہیں، آج اگر کوئی آدمی شادی کرتا ہے تو اس کے علاج کی ذمہ داری بھی شوہر کے اوپر ہوگی۔ تو یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا کہ شادی کے بعد بیوی بیمار ہوتی ہے تو شوہر کو اس کا علاج کرانا چاہیے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی اس کو کوئی بیماری تھی اور وہ شوہر کو نہیں بتائی گئی، تو یہ خیانت ہے۔ اس طرح سے کسی بھی باپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو شادی سے پہلے اس کو کلیئر کر دے کہ بھئی ہماری بچی کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اس کی یہ ریگولر دوائیں چلتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس عیب کے ساتھ اس کو قبول کر رہا ہے، اس سے شادی کر رہا ہے، تو آگے یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کے علاج کی ذمہ داری کس کو ہوگی۔ تو اگر باپ ذمہ داری لیتا ہے تو بھئی اس کے سر پہ ہوگی، اگر شوہر کہتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹا موٹا خرچہ یہ بھی میں مینیج کر لوں گا، تو اچھی بات ہے۔ لیکن شادی سے پہلے یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ اور ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی آپ کی بچی بیمار ہے، ٹھیک ہے میں شادی کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاج کا خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا، تو اس کو یہ کہنے کا حق ہے، اس کو یہ کہنے کا حق ہے۔ اور ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے اگر اس کی بیٹی بیمار ہے تو اس کو واضح کرنا چاہیے، کلیئر کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت بڑی بڑی بیماریاں، بھیانک بیماریاں، بلکہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ بعض لڑکیاں ایسی ہیں جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، ان کی شادی سے پہلے ان کی بچے دانی ڈیمیج ہو چکی ہے، نکال دی گئی یا کچھ ہوا، ایسے لوگوں کی شادی کر دی گئی بغیر بتائے ہوئے، اور پھر آدمی پریشان ہو گیا، تو پھر معاملہ طلاق تک جاتا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں کلیئر نہیں کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ طلاق، وہ بندہ طلاق دے دے گا اور اس کو حق ہے طلاق دینے کا۔ لیکن اگر آپ پہلے سے یہ ڈسکلوز کر دیں گے کہ بھئی یہ ساری پرابلم ہے، یہ بیماریاں ہیں، تو پھر شادی کے بعد کوئی پرابلم نہیں آئے گی، کیونکہ پہلے شوہر کو معلوم تھا، اس کو بیس بنا کے، اس کو بنیاد بنا کے شوہر کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ امانت میں خیانت کی بات ہوگی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کر دے، اس کی بیماری کو کلیئر نہ کرے، واضح نہ کرے، اس کو بتانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ بتا دیتا ہے تو دونوں شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ چلو ہم شادی کرتے ہیں، بیماری کا خرچ بھی ہم ہی اٹھائیں گے، تب اس کو اٹھانا پڑے گا، تب اس کو خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ شوہر کہتا ہے کہ بھئی ہم یہ خرچہ نہیں اٹھائیں گے، شادی کے وقت وہ کلیئر کر دیتا ہے، تو پھر اس کو خرچہ اس کی بیوی ہی کو اٹھانا ہوگا، اس کے باپ کو، اس کے گھر والوں کو خرچہ اٹھانے کا، شوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اور اگر نہیں بتایا ہے، ایسے ہی شادی کر دی باپ نے، تو شوہر کے پاس اختیار ہے، وہ ترنت طلاق دے سکتا ہے۔ اگر کسی بھی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس کی بیماری کے بارے میں کلیئر نہیں کیا، واضح نہیں کیا، تو سامنے والا ترنت اس کو طلاق دے سکتا ہے اور کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا، اس کا یہ حق ہے، فوراً طلاق دینا اس کا یہ حق ہے۔ اس لیے دیکھیے شادی سے متعلق جو بہت ساری کتابیں ہیں نا، اس میں تو یہاں تک لوگوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ کرا لینا چاہیے، بہت ساری جو ہڈن پرابلم ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ٹیسٹ کرا لینا چاہیے
کیونکہ یہ 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے. اس لیے کوئی آدمی شادی کے لیے فٹ ہے کہ نہیں ہے، ایک عورت شادی کے لیے فٹ ہے کہ نہیں، وہ ٹیسٹ ہو جانا چاہیے، میڈیکل ٹیسٹ ہو جانا چاہیے، تاکہ کل کو جا کے کوئی پرابلم نہ آئے. یہ بھی لوگوں نے سجیسٹ کیا ہے. لیکن چلو ایک جو ہڈن بیماریاں ہیں چھپی ہوئی الگ، لیکن ایک چیز جو کلیئر ہے، واضح ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، تو اس سے شادی سے پہلے بتانا ایک باپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں بتائے گا، چپکے سے شادی کر دے گا، تو وہ خائن ٹھہرے گا، وہ خیانت والا ہوگا، اور پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ شوہر طلاق دے سکتا ہے. اگر وہ طلاق دے تو وہ حق بجانب ہے، اگر وہ معاف کر دے اور مینیج کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس بنیاد پہ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ شادی کر دیا، میڈیکل خرچہ تھا تو کون دے گا؟ بھائی اگر نہیں بتایا ہے باپ نے تو شوہر چاہے تو طلاق دے کے اس کو اپنے گھر سے نکال سکتا ہے کہ یہ بیماری تھی، یہ ہم کو پتہ نہیں تھی. اور شوہر چاہے تو اس کو اس شرط پہ رکھ سکتا ہے کہ اس کے خرچ جو ہے اس کے باپ کو دینا پڑے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اللہ نے اسے نوازا ہے اور وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھائے، لیکن ہم اس کو اس کے اوپر واجب نہیں قرار دے سکتے اس کو. ہاں یہ کہیں گے کہ بہت اچھی بات ہوگی، اس کا احسان ہوگا، اگر اللہ نے اسے نوازا ہے چلو یہ خرچہ بھی اٹھا لے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی اس کی، بہت بڑا اس کا احسان ہوگا. لیکن بہرحال ہم اس پر واجب نہیں کر سکتے، اور سماج کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کسی کو بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کسی کا چیٹ ہو، فراڈ ہو. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے بیٹے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ نے کہیں پہ شادی کی ہے اور لڑکی کے اندر کوئی عیب ہو، میڈیکل کوئی ایشو ہو، اور بعد میں آپ کو پتہ چلے گا تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ آپ کو کیسے لگے گا؟ اس لیے جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کرناٹک سے بول رہا ہوں. مجھے مسجد تھوڑا دور پڑتے ہیں، لیکن میں کام پہ آیا ہوں. کیا میں ادھر روم میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا مسجد میں ہی پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ میں کچھ بیانات سنا تھا کہ ساری دنیا مسجد ہے، یعنی عبادت کرنے کے لیے جدھر بھی کر سکتے ہیں. پھر اسی لیے میں روم میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن مسجد جانا ضروری ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی صاحب کا سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہیں پہ سنا ہے کہ ساری دنیا مسجد ہے، تو جب ساری دنیا مسجد ہے یعنی کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کیا میں گھر پہ نماز پڑھ لوں یا مسجد میں جانا ضروری ہے؟ ان کا گھر مسجد سے دور بھی ہے، کتنا دور ہے بہت واضح نہیں ہوا ان کے سوال میں. بہرحال دیکھیے، سب سے پہلی بات جو آپ نے یہ کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ ساری دنیا مسجد ہے، تو وہ چیز ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے یہاں ایک بہت غلط رواج چل پڑا ہے کہ لوگ کسی عالم سے کوئی حدیث سنتے ہیں یا قرآن کی کوئی آیت سنتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں اور خود اس سے کوئی رزلٹ نکال لیتے ہیں، کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں. تو یہ غلط ہے، کوئی رزلٹ یا کوئی نتیجہ خود سے نہیں نکالنا چاہیے. گرچہ آپ نے ایک نتیجہ نکالا اور آپ نے ہمارے پاس اس کو بھیجا، لیکن یہ نتیجہ بھی ایک عام آدمی کو حدیثوں سے نہیں نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک شخص کو سوال کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں گھر پہ نماز پڑھنا ہے، وہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ کہ حدیث سے استدلال کرنے لگے، ایک عام شخص کوئی نتیجہ نکالنے لگے، یہ عام آدمی کا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے. علماء کا کام ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے استدلال کریں، اس سے نتیجہ نکالیں کہ کیا اس کا معنی مطلب ہے. تو جیسے ہر آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، تو اسے ہر آدمی عالم بھی نہیں ہوتا ہے. بہرحال جو حدیث جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا، وہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 335. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس میں ایک جملہ کیا ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے اور پاکی حاصل کرنے کی چیز بنا دی گئی ہے. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جہاں مرضی آپ نماز پڑھ لیں، جو نماز چاہیں آپ پڑھ لیں. اس میں تو یہ بھی ہے نا وَطَهُورًا، حدیث میں آگے کیا ہے، مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یعنی یہ زمین پاکی حاصل کرنے کی چیز بنائی گئی ہے. تیمم کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی کے پانی نہیں تیمم کر سکتا ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب لے لیں کہ اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ جہاں بھی رہے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یعنی اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا اس حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ میرے لیے زمین پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے تو آدمی تیمم کرے، یا یہ ہے کہ جب مرضی جہاں چاہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو ایسے شروع میں جو کہا گیا کہ زمین نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں
जिनको आम जगहों पे आप पढ़ सकते हैं, या फ़र्ज़ नमाज जिन्हें बाज़ हालात में आप पढ़ सकते हैं। वरना इसके साथ साथ आपको दूसरी हदीसें भी सामने रखनी होगी, दूसरी आयतें भी सामने रखनी होंगी। और जो फ़र्ज़ नमाज है, 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाजें, उनको मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है। देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है सूरह बकरा सूरह 2 आयत 43 में, वाक़िमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, कि नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। तो बाज़ उलमा ने इससे इस्तेलाल किया है कि हुक्म क्या है, नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो, यानी जमात का हुक्म है। तो ये जो फ़र्ज़ नमाजें हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनको जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी है, मस्जिद में आके हाजिर हो के पढ़ना ज़रूरी है। और हदीस में तो बात बहुत ही वाज़ेह है। देखें सही बुखारी की हदीस नंबर 644, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा तो दिल कहता है, यानी इशारा करते हैं उनकी तरफ जो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आते, मुनाफिकीन। तो कहते हैं कि मैं इरादा करता हूँ कि मैं नमाज का हुक्म दे दूँ, नमाज के लिए अजान दे दी जाए, सुम्मा आमुरु रजुलन फयउम्मुन नास, तो मैं नमाज ना पढ़ाऊँ बल्कि मैं किसी और को बोल दूँ नमाज पढ़ाने के लिए, सुम्मा उखालिफु इला रिजाल, और फिर मैं उन लोगों के घर की तरफ जाऊँ, फ़उहर्रिक़ अलैहिम बुयूतहुम, उन लोगों के घरों को जला दूँ जो नमाज के लिए नहीं आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग नमाज के लिए नहीं आ रहे हैं, मेरा दिल तो कहता है कि मैं नमाज पढ़ाने की ज़िम्मेदारी किसी और को देके और उनके घरों पर जाऊँ, फ़उहर्रिक़ अलैहिम बुयूतहुम, और उनके घरों के साथ उनको जला डालूँ। आप सोचें कितनी बड़ी वईद है। आप ये समझ रहे हैं कि हर जगह मस्जिद है तो घर पे भी नमाज़ पढ़ने की क्या हर्ज की बात है। तो ये सहूलत हर नमाज के लिए नहीं है। जो फ़र्ज़ नमाजें हैं उन्हें मस्जिद ही में जाके पढ़ना ज़रूरी है, वरना फिर मस्जिद बनाने की ज़रूरत क्या है, हर आदमी घर में बैठ के नमाज़ पढ़ ले। तो बहरहाल जो फ़राइज़ हैं उन्हें जमात के साथ फ़र्ज़ हैं, जमात के साथ उन्हें एक इमाम के साथ, जमात के साथ, इज्तिमाइयत के साथ अदा करना ज़रूरी है। उसी के लिए तो अज़ान है ना। अगर आदमी जहाँ चाहे पढ़ ले तो अज़ान किस लिए भाई, हय्या अलस्सलाह, मुअज़्ज़िन कहता है नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। तो अगर ये होता है कि भाई हर जगह मस्जिद है, कहीं भी आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ लो, तो मुअज़्ज़िन को बुलाने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल आपने जो हदीस कोट किया उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो आम नवाफिल हैं उन्हें आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर नमाज़ पढ़ने के लिए आपको मस्जिद आना ज़रूरी है, बल्कि जो नफिल नमाज़ें हैं, सुन्नत नमाज़ें हैं, उनको तो घरों में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई कि नमाज़ों को घरों में पढ़ो, लेकिन जो फ़र्ज़ नमाज है वो मस्जिद में पढ़ना होगा। इल्ला ये कि कहीं आप सफ़र में हों, तो ऐसी हालत में जो ये हदीस है कि हर जगह मस्जिद बना ली, तो आप कहीं भी फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई उज़्र नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तो फ़र्ज़ नमाज आपको मस्जिद में पढ़ना होगा। तो फ़र्ज़ नमाज के लिए कब गुंजाइश होगी आम जगहों पे पढ़ने की, जब आपके पास कोई उज़्र हो तब। तो ये उस हदीस का मतलब है। उस हदीस का ये माना नहीं है कि अपनी मनमानी करे आदमी जब चाहे जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ ले। और ये जो आपने कहा कि मस्जिद से आपका घर दूर पड़ता है, मालूम नहीं कितना दूर पड़ता है, लेकिन एक आदमी को इतना दूर रहना भी नहीं चाहिए। अगर मस्जिद है तो मस्जिद से करीब जाके उसको बसना चाहिए, ताकि नमाज रोज़े का अहतमाम हो सके। आज हमारा मामला ये है कि हम कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं या कहीं कारोबार करना चाहते हैं, लोकेशन को बहुत बारीकी से चेक करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल है कि नहीं, यहाँ पे प्लेग्राउंड है कि नहीं, यहाँ पे कोई गार्डन है कि नहीं, यहाँ पे स्कूल है कि नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। नहीं चेक करेंगे तो सिर्फ एक चीज़ वो है कि यहाँ पे मस्जिद है कि नहीं। आज अक्सर लोगों का हाल ये है कि वो कहीं पे जाके रूम ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और शिफ्टिंग से पहले हर चीज़ चेक करते हैं, लेकिन शिफ्ट होने के बाद किसी आलिम को कॉल करेंगे कि मौलवी साहब मैं ऐसी जगह आ गया हूँ यहाँ कोई मस्जिद नहीं, मैं क्या करूँ। अरे भाई ये पहले सोचना चाहिए ना। यानी शिफ्ट होने के बाद आप सवाल करेंगे कि मस्जिद नहीं मैं क्या करूँ। शिफ्ट होने से पहले आपको सवाल करना चाहिए कि ऐसी जगह में शिफ्ट होने जा रहा हूँ जहाँ मस्जिद नहीं, क्या वहाँ शिफ्ट हो सकता हूँ। लेकिन ये बंदा सवाल नहीं करेगा, कहीं पे जाके बच जाएगा, उसके बाद कहेगा कि अब हमारा घर जो है मस्जिद से बहुत दूर है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मस्जिद के पास रहाइश इख्तियार करें, मस्जिद से दूर ना रहें। और अगर कोई शख्स कुछ दिनों के लिए कहीं पे फंस गया, कहीं उसको जाना पड़ा, कोई बात होगी, तो उसके लिए गुंजाइश हो सकती है कि भाई वो एक ऐसी जगह चला गया है किसी काम के तहत, किसी सफ़र के तहत, उसका कोई कारोबार का मसला था, कोई ऐसी बात थी कि वहाँ आसपास में कोई मस्जिद नहीं है, तो उसके लिए गुंजाइश है कि वो अकेले नमाज़ पढ़े। लेकिन ये कि लाइफ टाइम के लिए ऐसी जगह जाके बस जाना जहाँ आसपास मस्जिद ना हो, तो ये बहुत बेबरकती वाली बात है।
بہرحال ہر آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد کے آس پاس ہی رہے تاکہ اس کی نماز ہو سکے، اور اگر کہیں مجبور ہو گیا، کہیں چلا گیا، سفر میں چلا گیا، مسجد نہیں، تو اکیلے پڑھ سکتا ہے، یا کہیں پر بہت ہی بصورت مجبوری کہیں جا کے بس گیا ہے اور آس پاس میں کوئی مسجد نہیں ہے، تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ گھر پہ بال بچوں کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس صورتحال سے آدمی باہر نکلے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ میں تھے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا تھا، ان کو دعوت و تبلیغ سے بھی روک دیا گیا تھا، تو وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تاکہ وہ عبادت کر سکے۔ تو اتنا بڑا قدم اٹھایا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ ہم یہاں پہ جا کے صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکیں۔ اس لیے ہمیں بھی واقعی ہجرت سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیں بھی ایسا لوکیشن چینج کر دینا چاہیے جہاں پہ نماز کے لیے ہمارے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ شادی جائز ہوگی، یا پھر جو زنا کیا اس کا سزا دینا ضروری ہے، یا کیا ہے؟ ذرا وضاحت کیجیے۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ زنا کیا تو اسی سے شادی کر سکتا ہے کہ نہیں، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے یہاں پہ علماء نے ایک شرط رکھی ہے، توبہ، خاص طور سے حنابلہ نے۔ زانیہ سے شادی تبھی کر سکتا ہے جب دونوں نے توبہ کر لیا ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک زنا کا مرتکب ہے اور اس سے توبہ نہیں کیا ہے، وہ اس پر شرمندہ نہیں ہے، تو اسے شادی نہیں کرنا چاہیے، ایسے زانی سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر زانی نے بھی توبہ کر لیا، زانیہ نے بھی توبہ کر لیا، دونوں توبہ کر چکے ہوں سچے دل سے، اور وہ شرمندہ ہوں اپنے اس عمل پر، اور پھر نئے سرے سے شادی کرنا چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ زانیہ حمل کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ جب دونوں نے زنا کیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حمل کی حالت میں ہو، تو حمل کی حالت میں ہوگی تو اس سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، گرچہ وہ نطفہ اسی کا ہو۔ اس پر ہم نے کبھی بات کی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، تو انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی بیان لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ زانی زانیہ سے، اگر زانیہ حمل سے ہے تو اس سے شادی نہیں کر سکتا، حمل سے نہیں ہے توبہ کرنے کے بعد شادی کر سکتے ہیں، اور حمل سے ہے تو وضع حمل کے بعد، یعنی بچہ پیدا ہو جائے گا، اس کے بعد دونوں توبہ کریں گے تو دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ کہ توبہ کے بعد شادی کر سکتے ہیں۔ امام ابو عبید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی جس کی سند حسن ہے، کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں نے زنا کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور بہت ساری کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے، دونوں نے زنا کیا اور وہ لڑکی حمل سے ہو گئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کو کوڑے لگوائے، جو شادی سے پہلے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑے لگتے ہیں، تو کوڑے لگوائے، اور لڑکی چونکہ یعنی جو زانیہ تھی وہ حمل سے تھی، تو اس پر کوڑے کی جو سزا تھی اس کو مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ اس نے بچہ جانا، تو بچہ جاننے کے بعد وہ جب نارمل ہوگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بھی کوڑے لگوائے۔ جب یہ سزا دونوں کو دی جا چکی، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں شادی کر لو، لیکن لڑکے نے انکار کر دیا، کہا میں شادی نہیں کروں گا اس سے۔ تو یہ جو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو زنا کرنے والے اگر توبہ کر لیں، ان کو سزا مل چکی ہے، دونوں تائب ہو چکے ہیں، تو دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کرناٹک بنگلور سے بول رہا ہوں۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے کہ ہر نماز میں ہاتھ اٹھا کر ہم لوگ جو افرادی دعائیں کرتے ہیں، ہر نماز میں کرنا جائز ہے یا کبھی کبھار کرنا صحیح ہے؟ اس کا تفصیل جواب دیجیے۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں انفرادی، یہ ہر نماز کے بعد جائز ہے یا کبھی کبھار جائز ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، پوری زندگی میں کبھی بھی ایک بار بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر، یعنی تمام صحابہ کرام کو لے کر ایک ساتھ میں دعا کی ہو، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، اور انفرادی طور پر بھی ثابت نہیں ہے۔ ایسا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا فرض نماز کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بلکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تو بہت دور کی بات ہے،
فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا سرے سے ثابت ہی نہیں۔ جو بھی حدیثیں ہیں وہ سب نماز کے اندر کی ہیں۔ جتنی روایتوں میں ملتا ہے نا کہ نماز کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، وہ نماز کے اندر کی ہیں، نماز کے باہر کی نہیں ہے۔ نماز کے باہر سے متعلق ایک بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں۔ یہ جو مسجدوں میں وہ لگا رہتا نا بورڈ جس میں نماز کے بعد کی اذکار لکھے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ دعائیں بھی لوگ لکھے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی دعا بھی ثابت نہیں ہے، نہ انفرادی، نہ اجتماعی، نہ ہاتھ اٹھا کے، نہ بغیر ہاتھ اٹھائے، سرے سے کوئی دعا ثابت ہی نہیں ہے۔ اس پر میرا ایک مفصل آرٹیکل ہے، مضمون ہے، میری ویب سائٹ kifayat.com پہ مل جائے گا پڑھنے کو، آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد اذکار یا دعائیں، اس نام سے میرا پورا آرٹیکل، پورا مضمون موجود ہے، جسے آپ جا کے انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں میری ویب سائٹ پہ۔ اس میں نے پوری تفصیل سے بات کی، اہل علم کے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ دعاؤں کا اصل محل، اصل موقع نماز کے اندر کا حصہ ہے، نہ کہ نماز کے باہر کا۔ نماز کے باہر سلام پھیرنے کے بعد نہ عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب ملتا ہے، نہ قولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب ملتا ہے۔ صرف ایک جو ہے جملہ ہے استغفر اللہ، اس میں ایک دعا کا معنی پایا جاتا ہے، بس وہی ایک چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اس استغفار کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ اس پہ ذکر کا پہلو غالب ہے، اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نماز کے فوراً بعد استغفار جو ایک خاص قسم کا استغفار ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ نماز کے اندر اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ ہمیں معاف کر دے، باقی عام گناہوں سے مغفرت کا مسئلہ یا عام معاملہ وہ مراد نہیں۔ بہرحال کچھ بھی مراد ہو، بس ہم زیادہ سے زیادہ یہ بول سکتے ہیں کہ استغفر اللہ، بس اتنا ثابت ہے نماز کے بعد، اس کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے جو بھی دعا کرنا ہے نماز کے اندر کرنا چاہیے، نماز کے بعد دعا نہیں کرنا چاہیے، نہ اجتماعی، نہ انفرادی، نہ ہاتھ اٹھا کے، نہ بغیر ہاتھ اٹھا کے، نماز کے بعد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ کبھی کبھار، تو دیکھیے کبھی کبھار کا کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسے دعا کرنا چاہے تو کچھ تو خاص اوقات ہوتے ہیں دعا کے، کچھ یہ ہے کہ ایک انسان دعا کرنا چاہے تو کسی بھی وقت اللہ سے پکار سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے۔ تو ایک آدمی کا اگر یہ معمول ہو کہ وہ وقتاً فوقتاً کبھی بھی دعا کرتا رہتا ہے، یعنی اس کا یہ معمول ہے کہ کبھی بھی دعائیں کرتا رہتا ہے، تو کبھی کبھار کے اوقات میں اگر کوئی نماز کے بعد بھی بیٹھ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن خاص اس وجہ سے نماز کے بعد بیٹھنا کہ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، اب نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے میں کوئی خاص فضیلت ہے، تو اس اعتقاد کے ساتھ دعا کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، بلکہ بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے بعض علماء نے فرض نماز کے بعد دعاؤں کو بدعت قرار دیا ہے۔ جو لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی شکل میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ، بہت سارے اہل علم نے اس کو بدعت قرار دیا، کیونکہ یہ اعتقاد ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ نماز کا ایک پارٹ ہے، نماز کا ایک حصہ، نماز کے بعد اس کو دین کا حصہ قرار دیتے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ تو یہ اعتقاد اگر ذہن میں ہو کہ نہیں فرض نماز کے بعد یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو یہ پھر بدعت ہو جائے گا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے جس سے لوگ استدلال بھی کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں وہ فرض نماز کے بعد کا ہے۔ اولاً وہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر وہ صحیح بھی مانے تو اس کا وہ مطلب نہیں ہے، وہ نماز کے اندر، نماز کے اخیر کا وقت مراد اس میں، نہ کہ سلام پھرنے کے بعد کے وقت مراد ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ فرض نمازوں کے بعد سرے سے دعا کرنا ثابت ہی نہیں ہے، نہ انفرادی، نہ اجتماعی، نہ ہاتھ اٹھا کے، نہ بغیر ہاتھ اٹھا کے۔ اس لیے فرض نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ ان اذکار کی بڑی فضیلت ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دعا کرنے کے لیے تو پورا 24 گھنٹہ پڑا ہوا ہے، لیکن ان اذکار کو اگر آپ نے اس وقت نہیں پڑھا تو بعد میں اس کو پڑھیں گے تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ایک سوال ہے، جمعہ کے بعد جمعہ کی رات شروع ہوتا ہے کہ جمعرات کے بعد مغرب کے بعد جمعہ کا رات شروع ہوتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے بعد جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے یا جمعہ رات کے بعد جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے، مطلب مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے کب؟ دیکھیے جو ہجری کیلنڈر کے حساب سے، جو ہجری تاریخ کے حساب سے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، یعنی تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو مغرب کے بعد جو جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں نا، جمعہ سے پہلے کا جو دن ہے، تو وہ دن جب اس دن کا سورج جب غروب ہوا تو جمعہ چالو ہو گیا، یعنی جمعہ کی تاریخ چالو ہوگی، اسٹارٹ ہوگی۔ وہ رات جو ہے وہ جمعہ کی رات ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ جو رات شروع ہوگی وہ جمعہ کی شروع ہوگی، اور اگلا دن پورا جمعہ میں جائے گا جس دن خطبہ ہوگا۔ پھر اگلے دن جس میں خطبہ ہوگا اس دن کا سورج غروب ہوگا تو پھر وہ جمعہ کا دن ختم ہو گیا، دن رات جمعہ دونوں ختم ہو گیا۔
تو ہجری کیلنڈر کے حساب سے سورج کی غروب ہوتے ہی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. سورج کی غروب ہوتے ہی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. جیسے رمضان کی بات ہے، رمضان کب شروع ہوتا ہے؟ بھائی سورج غروب ہوا فوراً چاند نکلا رمضان شروع ہو جاتا. ایسا بھی نہیں کہ رمضان جب چاند نکلا تو رات گزر جائے گی تو پھر دن سے شروع ہوگا، ایسا نہیں. سورج غروب ہوا اور وہیں پہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں، رمضان اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ ہجری تاریخ میں سورج غروب ہوتے دن اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اس لیے جمعہ کا جو دن ہے اس سے پہلے کی جو رات ہے وہ جمعہ کی رات مانی جائے گی. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم شیخ، میں میانمار کا ہوں، میں ابھی ملیشیا میں ہوں. مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا. یہ سوال اس طرح سے ہے کہ ہمارا بوڑھوں نے کہا تھا اگر کسی کی شوہر اس کو بیوی اگر حاملہ ہوئے ہو تو جاندار کسی زوا نہیں کرنے کے لیے بول رہا. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ مجھے قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں ذرا بتائیے. دوسرا میرا ایک بھی سوال اس طرح سے ہے، اگر چاند کو کبھی کبھی سیاہ رنگ ہو جاتا ہے، اس ٹائم میں اگر لڑکی کا حاملہ ہو تو ہمارا بڑوں نے کہا کچھ مت کاٹیا کرو اور باہر مت دیکھو، کوئی کام نہ کرو، اس طرح بولتا ہے. یہ اگر کچھ کاٹنے سے اس کو بچہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، کاٹ جاتا ہے، اس طرح بولتا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں ذرا مجھے بتائے. السلام علیکم. یہ ملیشیا سے ایک صاحب کا سوال ہے. ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی حاملہ ہو تو کیا وہ جانور ذبح کر سکتا ہے کہ جیسے قربانی کا جانور ہے، عقیقہ کا جانور ہے، یا کوئی ایسے ہی گوشت کی دکان کھلی ہوئی ہے، بکرا ذبح کر سکتا ہے کہ نہیں، مرغا ذبح کر سکتا ہے کہ نہیں. تو کسی کے ذریعے انہوں نے سنا ہوگا کہ جس کی بیوی حاملہ ہو وہ جانور ذبح نہیں کر سکتا. تو یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ خرافات ہیں. آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث کی روشنی بتائیں. قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ اگر کسی کی بیوی حاملہ ہو تو اس کا شوہر جانور ذبح نہیں کر سکتا، یا وہ حاملہ عورت جانور ذبح نہیں کر سکتی. بھئی شوہر تو جانے دیجیے، خود حاملہ عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ ایک عورت بکریاں چرا رہی تھی تو ایک بکری مرنے لگی تو اس نے اس بکری کو ذبح کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کی اجازت دے دی. اور ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل نہیں پوچھی کہ عورت پاک تھی ناپاک تھی، حیض کی حالت میں، کسی طرح کی کوئی تفصیل نہیں پوچھی. اس لیے پتہ یہ چلا کہ عورت کسی بھی کنڈیشن میں ہو اگر وہ جانور ذبح کرتی ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. مسلمان عورت ہے وہ جانور ذبح کرتی ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، چاہے وہ پاک ہو ناپاک ہو، حمل سے ہو، کسی بھی حالت میں ہو. تو حدیث سے تو باقاعدہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کسی بھی کنڈیشن میں جانور ذبح کر سکتی ہے. تو حمل کی حالت میں تو بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، تو اس کا شوہر تو بدرجہ اولیٰ جانور ذبح کر سکتا ہے. اور دوسری بات آپ نے پوچھی اور شاید چاند گہن سے متعلق ہے کہ چاند گہن ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، بڑے بزرگ ایسا کہتے تھے. یہ سب خرافات ہے بھی، یہ سب غیر مسلموں کی طرف سے عام کی گئی خرافات ہے. وہیں کی بات سن کے کسی نے کہا ہوگا، لیکن اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں. سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو تو ایسے موقع پر یہ کہنا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب بیکار کی باتیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بس ایک بات یہ کہی جاتی ہے نا کہ بھئی سورج گہن لگا تو اس کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، کچھ نقصان ہو سکتا ہے آنکھ کا، یہ ایک میڈیکل مسئلہ ہے. اس کے علاوہ شرعی اعتبار سے کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، یہ بلائیں آ جائیں گی، وہ طوفان آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ سب بیکار کی باتیں، جاہلیت کی باتیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے کہ سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو تو کوئی اس طرح کی کوئی پابندی ہوتی. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ناظرین وقت ہو چکا ہے، یہیں پر یہ پروگرام ختم کریں گے اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں. اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میں، آڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر. لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں. سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے
कि आपका सवाल मुख्तसर हो, कम से कम अल्फाज में हो, इस तरह आपका सवाल बामकसद हो। इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवालात हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ और सवालात उनके जवाब के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।